السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انت بمسمع من فی القبور. وقال تعالی فی مقام آخر إنك لا تسمع الموتى ولكن الله يسمع من يشاء. میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، دو مقامات سے آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی گئی. ان دونوں آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک عظیم حقیقت کو بیان فرماتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ جیسا کہ آپ کے سامنے 2-3 ہفتوں سے برزخی زندگی کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. باتیں آ رہی ہیں کہ جو لوگ بھی دنیا سے چلے گئے، بلکہ یہ کہیے جو لوگ دنیا میں آئے، خواہ وہ انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صدیقین ہوں، نیکوکار ہوں، سب کے سب دنیا سے چلے گئے. ان پر موت آ گئی، اور موت ان کے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. اور جب وہ قبر میں پہنچ گئے تو ان کی قبر کی زندگی برزخی زندگی ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا، کیا کہا؟ فَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. مرنے کے بعد سے دوبارہ اٹھائے جانے تک برزخ ہے. ایسی زندگی ہے جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے اس زندگی کا تمہیں کوئی شعور نہیں ہے، تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. اسی لیے سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے. اور ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا آپ کے سامنے، انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی قبر کی زندگی برزخی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے. دنیاوی زندگی موت کے ساتھ ختم سبوں کی. جب وہ قبر میں پہنچ گئے تو ان کی وہ برزخی زندگی ہے، دنیا کی طرح وہ نہیں ہے. وہ ایک الگ زندگی ہے جس کے شعور کو انسان حاصل نہیں کر سکتا ہے، جس کے بارے میں انسان سمجھ نہیں سکتا ہے. بلکہ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے خود فرمایا احیاء عند ربہم، وہ زندہ ہیں لیکن کہاں زندہ ہیں؟ رب کے پاس زندہ ہیں، قبر میں زندہ نہیں. اور اس کی دلیل میں نے یہ بھی پیش کی تھی، ابو داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی میری روح کو لوٹاتا ہے یہاں تک کہ میں سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ باتیں آ چکی ہیں، بس دہرا رہا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے. روح لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت روح جسم میں قبر کے اندر نہیں ہے، اور اگر ہر وقت ہو تو پھر روح لوٹانے کا مطلب کیا رہ جائے گا؟ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ ہیں، روح اعلیٰ علیین جنت میں ہے. یہ الگ بات ہے، سلام کا جواب دینے کے لیے روح لوٹائی جاتی ہے. اب کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے سلام پڑھنے والے، کیسے لوٹائی جاتی ہے؟ کتنی مرتبہ میں لوٹائی جاتی ہے؟ وہ کس طرح سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ اس کا تعلق علم غیب سے ہے، اور اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. اب جب وہ قبر میں ہیں، ان کی زندگی دنیاوی نہیں ہے، تو پھر یہاں پر یہ بھی عقیدہ یاد رکھیے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں. اللہ سنا دے ایک الگ بات ہے، اللہ رب العالمین کسی کو سنا دے، ولیکن اللہ یسمع من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے. تو اللہ کا سنا دینا ایک الگ سی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ خود بخود وہ سنتے نہیں ہیں. یہاں تک کہ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، بعض موضوع روایتوں کے ذریعے، حد درجے کمزور روایتوں کے ذریعے آپ کا فرمان لوگ نقل کرتے ہیں کہ جو میری قبر کے پاس سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں. نہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ روایت صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب کوئی مجھ پر سلام پڑھتا ہے، کہیں سے بھی سلام پڑھے، تو اللہ کے ٹورسٹ فرشتے ہیں جو سلام کو لیتے ہیں، یبلغونی من امتی السلام، اور یہ فرشتے جو ٹور کرتے رہتے ہیں میری امت کے سلام کو لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں. اس سے واضح ہوتا ہے کہ پہنچانے والا کام فرشتوں کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ڈائریکٹ سننا نہیں ہے. لہذا حیات النبی کا عقیدہ رکھنے والے یہ باطل عقیدے چھوڑیں، اور یہ شرک کی جڑ ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا. اور کوئی بھی مردہ سنتا نہیں ہے، کوئی بھی مردہ خود بخود سنتا نہیں ہے.
جس پر قرآن نے کئی جگہ اس حقیقت کو بیان فرما دیا ہے. کیا فرمایا؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ. آپ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے. اور یہ اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر والوں کو سنا نہیں سکتے تو بعد کے لوگ کیا سنا سکتے؟ ایک اور آیت میں ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ. آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے سنا دے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بدر کے جو کفار تھے جن کو کنواں میں ڈال دیا گیا تھا سنوا دیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، مخاطب کر کے کہا، تم لوگوں نے وہ کچھ پا لیا جو اللہ نے ہم سے تم سے وعدہ کیا تھا؟ تو عمر فاروق نے اعتراض کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ سن رہے ہیں؟ عمر فاروق کا اعتراض کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں. اگر سارے صحابہ کا عقیدہ ہوتا کہ مردے سنتے ہیں تو پھر عمر فاروق سوال کیوں کرتے؟ سوال کیوں کرتے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی وہ سن رہے ہیں، ابھی وہ الآن یسمعون، ابھی وہ سن رہے ہیں. یہ کہنا ابھی وہ سن رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ عام حالت میں سنتے نہیں ہیں، عام حالت میں سنتے نہیں ہیں. جب اللہ چاہے سنا دے. اب مثال کے طور پر لوگ مردوں کو دفن کر کے آتے ہیں تو واپسی میں مردہ جو ہے لوگوں کے جوتے کے کھٹ کھٹ کی آواز کو سنتا ہے، اللہ سنا رہا ہے. جب فرشتے آ کے بیٹھا دیتے ہیں سوال جواب ہوتا ہے، زندہ ہو جاتے ہیں سوال کیا جاتا ہے، اس وقت سنایا جاتا ہے تو وہ سن رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ عام طور پر مردے سنتے ہیں. اب اگر اللہ جس کو چاہے سنا دے ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو عام قاعدہ نہیں کہا جائے گا. جب وہ سنتے نہیں ہیں بات جب طے ہو گئی تو پھر یہ بھی یہاں پر ذہن میں رکھیے گا کہ وہ قبر سے نکلتے نہیں ہیں. قبر سے لوگوں نے کیا کیا لفاظیاں کی ہیں اس باب کے اندر. جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل میں گئے، بادل سے اس جگہ اترے، آدمی درود السلام پڑھ رہا تھا، اس کی ماں کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، بیماری کو ٹھیک کر دیا. اس طرح کی باتیں بہت سے بدبختوں نے اور بھی کی ہے. لوگ کہتے ہیں جی پیارے نبی ہمارے ملک میں آئے تھے، واپس جا رہے تھے. اس طرح کی لفاظیاں لوگوں نے کی ہیں صرف عوام سے مال لینے کے لیے. یہ اسلامی عقائد نہیں ہے. جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، جب پیدا ہو گئے اس کے بعد مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. تو قبر سے نکلنے کا مطلب کیا ہوگا؟ مر گیا، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تو درمیان میں کوئی بھی مردہ نہ تو قبر سے نکلتا ہے، نہ کہیں جاتا ہے، نہ ہاتھ نکالتا ہے. بعض کم فہموں نے یہ بھی لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کے سلام پر، فلاں کے درود پڑھنے پر، فلاں کے کچھ اشعار پڑھنے پر آپ نے ہاتھ نکال دیا قبر کے باہر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سب باطل عقیدہ ہے، صوفیوں کا عقیدہ ہے، گمراہ کن عقیدہ ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ نبی پر الزام ہے. اسلامی تاریخ میں، عرب کی تاریخ میں کہیں پر نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکالا ہے کبھی بھی. اور 90,000 کا مجمع تھا، لوگوں نے بوسہ دیا ہے. بالکل سفید جھوٹ ہے یہ سب. کیا ہے؟ سفید جھوٹ ہے. لکھنے والا بھی تحقیق نہیں کر سکا، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ تو اور اندھے، ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. لہٰذا یہ سب بے بنیاد عقائد ہیں. اور جب وہ سنتے نہیں ہیں تو کچھ پورا بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پورا کرنا یا دعا کرنا مرنے کے بعد نہیں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے عملوں کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. نہ وہ کچھ اپنے لیے کر سکتا ہے نہ دوسروں کے لیے کر سکتا ہے. لہٰذا جو لوگ قبروں مزاروں پر جا کر کے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجئے، مردہ دعا نہیں کرے گا. آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے. وہ ہماری دعا کے محتاج ہو گئے ہیں، وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا مات الانسان وانقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. مسلم کی روایت. نہ وہ اپنے لیے کچھ کرے گا نہ آپ کے لیے کچھ کرے گا. لہٰذا ان سے کہنا یا ان سے فیض روحانی حاصل کرنے کا دعویٰ کرنا یا ان سے مانگنا یہ اندھیرے میں تیر برسانے کی طرح ہے. ہر آدمی اللہ کا فرمان یاد رکھے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. لہذا یہ سب ایسے باطل عقائد ہیں جو شرک کی جڑ ہیں اور شرک کی عمارت کھڑی کر دیتے ہیں. ہر مسلمان کو چاہیے ان سارے عقائد سے باز رہے. یاد رکھے انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں ان پر موت آ گئی ہے. قبر میں ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہے، برزخی زندگی ہے. نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ پورے کرتے ہیں نہ وہ دعا کر سکتے ہیں اندر سے. اب اگر اتنا تسلیم کر لے ہر مسلمان شرک کی جڑ ختم ہو جاتی ہے. اور اگر کہیں گے نہیں سنتے ہیں پورے کرتے ہیں، یہیں سے شرک کی شروعات شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد آدمی اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.